کہانی پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ پیغمبر نوح علیہ السلام کے کئی پوتے اور پرپوتے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار لوگوں نے تیزی سے دنیا میں آبادی کو بڑھایا۔ ان میں سے کئی لوگ وقت کے ساتھ یمن میں آ کر بس گئے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ وہاں جا کر بسے وہ ارم کے وارث تھے، جو کہ پیغمبر نوح علیہ السلام کے پوتوں میں سے ایک تھے۔ ان لوگوں کو عاد کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ لمبے، اونچے اور مضبوط تھے، اور ساتھ ہی محنت کش بھی۔ یہ اپنی کاریگری کے لیے بہت مشہور تھے، خاص طور پر بڑی اور خوبصورت عمارتیں بنانے کے لیے۔ عاد قبیلے کے لوگ شروع سے ہی امیر تھے، اور انہوں نے نزدیکی پہاڑوں پر اپنا ہنر دکھاتے ہوئے اونچی اونچی عمارتیں بنائیں، اور اس بات کا انہیں بہت فخر تھا۔ سب سے پہلے تو وہ اچھے مسلمان تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، لیکن کچھ وقت بعد شیطان نے انہیں گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ عاد قبیلے کے لوگوں نے پتھر سے بت بنائے اور انہوں نے بت پرستی شروع کر دی۔ انہوں نے اللہ کی ہدایتوں کو نظر انداز کر دیا اور بت پرستی کے ساتھ ہی برے کام کرنے لگے، اور اس لیے اللہ نے ایک اور پیغمبر کو دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اس بار اللہ نے اس کام کے لیے پیغمبر ہود علیہ السلام کو چنا تاکہ وہ لوگوں کو بھروسے مند صلاح دے سکیں۔ اللہ نے مجھے تمہاری اصلاح کے لیے بھیجا ہے، پیغمبر نے لوگوں سے کہا۔ وہی ہے جس نے تمہیں سب کچھ سکھایا ہے، اسی نے تمہارے لیے کائنات بنائی ہے، تمہیں بچے دیے، تمہیں جانور عطا کیے۔ تم لوگوں کو بت پرستی بند کرنی چاہیے۔ اللہ صرف ایک ہے اور تمہیں اس کی ہدایتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن لوگوں نے ان پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ تم ہمیں صلاح دینے والے کون ہوتے ہو؟ ہم تمہاری کیوں سنیں؟ پیغمبر نے کہا، مجھے اللہ کی راہ دکھانے کے لیے چنا گیا ہے، میری بات غور سے سنو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ تمہیں سزا دیں گے۔ لیکن لوگوں نے ان کی بات نہیں سنی اور کہا کہ تم صرف ایک جھوٹے ہو، اور ہم ایک جھوٹوں کی باتوں میں کیوں آئے؟ پیغمبر نے کہا کہ میں جھوٹا نہیں ہوں۔ لوگوں نے کہا، اگر تم جھوٹے نہیں ہو اور جو کچھ بھی تم کہہ رہے ہو تو اسے ثابت کرو۔ اللہ سے کہو کہ وہ ہمیں سزا دے۔ یہ سن کر پیغمبر بہت اداس اور مایوس ہو گئے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں جو کچھ بھی بول رہا ہوں سچ بول رہا ہوں۔ لیکن کسی نے ان کی بات نہیں سنی اور وہ چلے گئے، اور انہوں نے دوسرے قبیلوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارے یہ عالیشان گھر ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہیں؟ یاد رکھو، وہ اللہ ہی ہے کہ جس نے ہمیں قسمت دی، وہی میرا مالک ہے، تمہارا مالک ہے، اور ہمیں اس کا یقین اور شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں تمہیں پہلے بھی آگاہ کر چکا ہوں، اور اگر تم اللہ کی راہ پر نہیں چلے تو وہ تمہاری طرح دوسروں کو بھیجے گا۔ اللہ سب جانتا ہے، سب سن رہا ہے۔ لیکن قبیلے کے بزرگوں نے بھی انہیں جھوٹا اور فریبی کہا۔ پیغمبر نے کہا کہ میں فریبی نہیں ہوں، اس کائنات کے مالک کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ میں تمہیں اس کی رضا بتا رہا ہوں اور میں پوری ایمانداری برت رہا ہوں۔ میں تم لوگوں کو پھر سے آگاہ کر رہا ہوں۔ لیکن لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی اور منہ پھیر لیا اور چلے گئے، اور انہوں نے بت پرستی جاری رکھی۔ عاد قبیلے میں محض کچھ ہی لوگ تھے کہ جنہوں نے پیغمبر کی باتیں سنی۔ پیغمبر ہود علیہ السلام کو احساس ہوا کہ اللہ جلدی عاد قبیلے کے لوگوں کو سزا دیں گے۔ اللہ کافروں کو سزا دیتے ہیں، چاہے وہ کتنے بھی امیر، ظلم ڈھانے والے یا پھر مقبول ہوں۔ کچھ دنوں بعد عاد قبیلے اور آس پاس کے علاقوں میں بھینکر سوکھا پڑا۔ سوکھا، آسمان میں کہیں بادل نہیں تھے، اور سورج ریگستان کی طرح جھلس رہا تھا۔ عاد قبیلے کے لوگ پیغمبر کے پاس آئے اور پوچھا کہ یہ سوکھا کیوں؟ اور پیغمبر نے جواب دیا کہ اللہ تم سب لوگوں سے بہت ناراض ہے، اور اگر تم لوگ اس پر یقین کرتے ہو تو وہ تمہیں قبول کریں گے اور بارش بھیجیں گے۔ انہوں نے اور بھی زیادہ ضد اور طنز کے ساتھ ہنستے ہوئے کہا کہ تم ایک بیوقوف ہو۔ سوکھا اور بڑھ گیا، درخت کے پیڑ سوکھ گئے، پتے پیلے پڑ گئے اور جھڑ گئے، لیکن لوگوں نے بت پرستی جاری رکھی۔ کئی مہینے بیت جانے کے بعد بھی عاد قبیلے کو بارش کی ایک بوند نصیب نہیں ہوئی۔ عاد قبیلے کے لوگوں نے اللہ کو اپنا مالک ماننے سے انکار کر دیا، اور وہ بتوں کی عبادت کر
उससे बारिश की गुजारिश करते रहे, लेकिन सूखा 3 सालों तक चला। एक दिन जब पैगंबर अल्लाह की इबादत कर रहे थे तो अल्लाह ने उनसे कहा कि वो अपने सच्चे साथियों को इकट्ठा करे और आद कबीले को छोड़ दे। पैगंबर ने अपने साथियों को इकट्ठा किया और आद कबीले को छोड़कर चले गए। जल्दी एक काला बादल आद इलाके के आसमान पर दिखाई दिया। काफिरों को एहसास नहीं हुआ कि अल्लाह ने उन्हें आगाह करने के लिए बादल भेजे। उन्हें लगा कि इस काले बादल के ज़रिए उन्हें बारिश मैसर होगी और वो फिर बुत परस्ती करने लगे और अपने झूठे खुदा का शुक्र अदा करने लगे। और फिर अचानक मौसम ने करवट बदली और फिर गर्म माहौल में सर्द हवाएं चलने लगीं कि जिससे पेड़ पौधे, जानवर और इंसानों तक को हिला कर रख दिया। ये हवाएं दिन रात बढ़ती गईं। आबाद लोगों को एहसास हुआ कि अल्लाह की भेजी हुई सज़ा है और वो भागने लगे छिपने के लिए, अपने ही घरों की तरफ दौड़े। लेकिन हवाएं ताकतवर होती चली गईं, जिससे उनके घर निस्तो नाबूद हो गए। अब लोग अपनी ही बनाई हुई इमारतों के नीचे पनाह लेने लगे, लेकिन हवाएं इतनी तेज़ थीं कि वो लोग उन्हीं इमारतों में दफन हो गए। तूफान 8 दिन और 7 रातों तक कहर बरपाता रहा। बेरहम हवाएं तब तक नहीं रुकी कि जब तक पूरा इलाका खंडहर में तब्दील नहीं हो गया और फिर आद इलाके के सारे काफिर ख़त्म हो गए। सिर्फ पैगंबर हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथी महफूज थे, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की हिदायतों पर अमल किया था। वो हादिर मौत चले गए और वहाँ सुकून से रहने लगे और अल्लाह की इबादत करते, उनके सच्चे मालिक की। सुभान अल्लाह। ऐसी ही दीनी मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।